عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا ہوا تھا یہاں تک آیت نمبر 25 تک وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت کی بات ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ مومنین کی بات ہوئی سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد کافرین کی بات ہوئی، پھر منافقین کی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن کی بات کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی زمین کے اندر سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے کس طرح سے تمہارے رہنے کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا ہمارے انتظام کا بتایا کہ کس طرح سے ساری میں نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، تمہارے رہنے کے لیے انتظام کیا، پھر تمہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہم نے آج رکوع پڑھنا ہے وہ انسان کے بنانے پہ پڑھنا ہے کہ کس طرح سے تمہیں بنایا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر جنت اور جہنم کی بات کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے تمہیں بنایا نہیں، لیکن تمہارے انعام کی میں نے چیزیں پہلے تیار کر دی، یعنی جنت تیار کر دی۔ پھر ابھی تمہیں بنایا نہیں، لیکن تمہاری سزا کی چیزیں پہلے تیار کر دیں، کیونکہ اگر تم نیک کام کر کے آؤ گے تو تم جنت میں داخل ہوگے، اگر برے کام کر کے آؤ گے تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہاں پہ ازواج کا لفظ آیا بیوی کے لیے، اور اس کے اندر بیویاں ہوں گی پاک۔ اچھا یہ ہے کہ قرآن پاک میں بیوی کے لیے 3-4 ورڈز یوز ہوتے ہیں بیوی کے لیے، لیکن ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے ازواج کو۔ ازواج کا مطلب جو ہے بیوی ہوتا ہے ایسی بیوی جس کے ساتھ انسان کی یعنی کہ دل بھی ملتے ہوں اور ذہن بھی ملتے ہوں۔ آپ دیکھیں جس طرح سے فرعون کی بیوی تھی، ان کا وہ بیوی تھی لیکن ان کا جو ہے رشتہ تو تھا، لیکن دل نہیں ملتے تھے، ذہن نہیں ملتی تھی، سوچ نہیں ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب یہاں پہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی کہ اپنے جو ہے آپ نے اسپاؤس کے لیے دعا کرنی ہے، وہ کیا سکھائی گی؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ ازواج مطلب ایسا اللہ ہمارے لیے نصیب میں کر ساتھی جس کا ذہن بھی ہمارے ساتھ ملے اور دل بھی ملے۔ جی تو اس لیے جنت میں ایسے ساتھی ہوں گے، بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے، شوہروں کے لیے بیویاں ہوں گی ایسی جو ذہن بھی ملتے ہوں گے، دل بھی ملتے ہوں گے۔ جی اگلی آیت ہم چلتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، یستحیی وہ شرماتا، این یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، یضربا بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضتاً مچھر جیسی چیز کی، فما فوقہا یا اس سے بھی نیچے، یعنی اس کے اوپر بھی فوقیت دی گئی چیز کے اوپر، فوقہا اس پر۔ یہ فوقہا کیوں لگا ہے؟ فوقہ ہو کیوں نہیں آیا؟ یہاں پہ ہو کا اشارہ ہوتا ہے یعنی کہ مذکر کے لیے، اور ہا کا اشارہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ اب بعوضتاً مؤنث ہے، ہمیں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں مؤنث، آلریڈی ہمیں پتہ ہوتا ہے مؤنث ہیں یہ، لیکن عربی میں مؤنث کا پتہ لگانا کہ یہ مؤنث ہے وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں تا آتی ہے، تا گول تا جو ہوتی ہے نا، آخر میں وہ آ جاتی ہے یا چھوٹی اے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ وہ ہے سمٹمز جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات مؤنث کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ اللہ ہا اس لیے آیا فوقہ ہا، یعنی کہ اس سے بھی نیچے چیز کی، اس سے بھی کمتر چیز کی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی بیان کرے مثال، یا اس سے بھی فوقیت دی گئی چیز کی، یا اس سے بھی کمتر چیز کی، اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ بس وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے اور وہ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ سیدھا رستہ ہے، حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو علم رکھتے ہیں لوگ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، لیکن دوسری دفعہ یہ نہیں کہا کہ جو علم نہیں رکھتے، اللہ نے کہا جو کفر کرتے ہیں، یعنی ان کو علم ہے کہ یہ میرے رب کی سچی کتاب ہے لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو پتہ چل گیا سامنے والے بندے کے اندر یہ چیز ہے، یہ ٹیلنٹ ہے،
اگر پتہ چل گیا بالفرض تو اب وہ انکار کرے صرف حسد کی بیس پر، یعنی اس کو علم ہو گیا کہ ہاں بھائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے، وہ صرف کہے نہیں بھی تم میں کوئی یہ چیز نہیں ہے، تمہارے اندر یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، کس وجہ سے؟ اپنے حسد کی وجہ سے یہ کہے کہ تم میں خصوصیت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو علم تو ہے لیکن وہ ماننا نہیں ہے، انکار کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلے یہ ذکر کیا نا کہ جو علم رکھتے ہیں وہ حق کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن آگے یہ نہیں کہا کہ جو علم نہیں رکھتے، کہا جو انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے، سیدھا سیدھا پتہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا، اس کے ساتھ، مثلاً ایسی مثالوں کے ساتھ۔ اب جب اللہ نے چیلنج کیا نا ان کو پچھلی آیت میں کہ بھائی کوئی آیت لے آؤ یا کوئی صورت لے آؤ، پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کوئی 10 صورتیں لے، کوئی 10 آیتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، انہوں نے ان سے یعنی کہ جب جواب نہیں بن پایا نا تو نہیں، ان کا چیلنج قبول نہیں کر پائے، تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ کوئی اللہ کی اگر اتنی بڑے پاورفل انسان کی بات، پاورفل ایک ذات کی بات ہے تو پھر اس کے اندر یہ مچھر اور مکھی کی بات کی کیا۔ اب یہ دیکھیں، اب اگر ہم ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، بڑی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، تو میں آسانی سے اس کے اندر ڈیزائننگ کر لوں گی نا کہ بھئی یہ چیز یہاں پہ کچن اتنا کھلا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ ایک ڈول کا گھر بناؤ اتنا سا، میں کیسے، مجھے کتنی مشکل ہوگی، ایک اتنا سا گھر بناؤ، اتنے سے اندر ہر چیز پوری کرو، اتنا سا ایک ڈول لو، ڈول کا گھر بناؤ، اس کے اندر بڑی مشکل سے چولہا رکھو، کچن بناؤ، کون سی چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے ایک بڑے انسان کے لیے؟ کون سی چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی؟ چھوٹی چیز۔ تو ایک بڑی چیز کو تو اللہ نے بنا لیا، بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھو اس کے اندر حکمت ہے کہ مچھر کو بھی کس طرح بنایا، پھر ایک جگہ پہ مکڑی کا ذکر آتا ہے، پھر ایک جگہ پہ کتے کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ یہ کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کاریگری کو، کہ اتنے سے مچھر کو کس طرح بنایا، اس کے اندر جان پیدا کی ہے، مچھر سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ کو تو یہ فخر کی بات ہے نا کہ میں تو اتنی چیزیں بھی بنا سکتا ہوں، تم اس کو پہچان بھی نہیں سکتے جیسی چیزیں میں بنا سکتا ہوں۔ جی، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے، یا آ گیا، وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیرہ زیادہ کو، ویہدی بہ کثیرہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ زیادہ کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بہ اس کے ساتھ، الا الفاسقون، فاسقین، مگر فاسقوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ قرآن پاک کے ساتھ زیادہ کو گمراہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ اس طرح سے گمراہ کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں سے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں قرآن حدیث کی، اس پہ تو ہم بڑے یعنی کہ کرتے ہیں اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں پسند نہیں آتی اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ وہی بات کہ ہمیں اچھا رب پسند ہے، لیکن ہمیں جو سخت تھوڑا سا رب ہے وہ ہمیں پسند نہیں، ہمیں ہوتا ہے بس سیدھی بات ہو، وہی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ وہ کام کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے تو وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اچھے دن چلتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، دین میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو گمراہی لینا چاہتا ہے، اور دوسری بات کہ جس طرح سے بدعت، اس کے اندر بدعت بھی آ جائے گی کہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ زیادہ کو، جو ہم نے بدعات نکالی ہوئی ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم یہ دین کی بات کر رہے ہیں، اسلام کا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتی وہ سراسر غلط ہیں، تو وہ گمراہ ہو گیا نا، ہم سیٹسفائی ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ زیادہ کو، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ اب یہ یاد رکھیں، دیکھیں، اگر میں ایک اچھی نیت کے ساتھ قرآن سیکھنے آئی ہوں کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے اس کے اندر گہرائی میں جانا ہے، میں نے اس کی ہر بات کو سیکھنا ہے، آگے بڑھے، میں نے اچھے انداز سے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتی ہیں کہ تمہیں تو میں ہدایت دوں گا، لیکن اگر میں نے پہلے ہی یہ سوچنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں بھائی کتنا کو یہ یعنی کہ اس کے اندر کیا بات ہے، میں اس کو ذرا دیکھتا ہوں، جج کرتا ہوں، اگر میں جج کرنے کے لیے اور اس کے اندر سے بڑی اپنے سے یعنی کہ وہ کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کھولتا ہوں، تو پھر
مجھے فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات فاسق ہیں کہ جنہوں نے اب میں یہاں پہ دین کا علم تو سیکھنے آئی ہوں, قرآن ویسے تو یہاں پہ میں قرآن پڑھتی ہوں, لیکن یہاں سے جا کے میں یہاں سے نکلوں, مدرسے سے نکلوں, اور بعد میں اس کے بعد میں اپنی تمام وہ چیزیں بھول جاؤں جو میں یہاں سے پڑھ کے گئی ہوں, یعنی اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی نہ کروں. یہاں پہ تو میں بیٹھ کے سب کچھ سنوں, تو میں اب یہاں سے نکلوں اگر, تو میں پھر کیا کرنے لگ پڑوں, جھوٹ بولوں, میں بد اخلاقی کروں, دوسروں کے ساتھ میں برے طریقے کے ساتھ پیش آؤں, اپنے جو مجھے ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس کو میں پورا نہ کروں, اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان میں کوشش نہ کروں. ٹھیک ہے, جو ہماری عادتیں ہیں جو بن چکی ہیں, ہم نے اس کو ایک دم سے نکال کے باہر نہیں پھینک سکتے, اور میرے خیال سے پھینکی بھی نہیں جاتی. ہمیں تھوڑا آہستہ اس چیز کو جو ہم نکالتے ہیں نا, وہ زیادہ لانگ ٹائم تک نکلتا ہے. جب ہم آہستہ ایک چیز پہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا, یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں لیٹس سپوز کہ میں جی روزانہ جا کے میں نے ایپیسوڈ دیکھنی ہوتی ہے اگر ڈرامے کی, اگزامپل کے طور پہ اگر ہم نے جا کے دیکھنی ہوتی تو میں کہوں کہ چلو میں ہفتے بعد دیکھ لوں گی, ہفتہ کر لوں, پھر اس کے بعد آہستہ مہینے تک آ جاؤں, پھر آہستہ سال تک, اور پھر آہستہ کہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگوں کہ اللہ مجھے مکمل اس سے دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں. جب ہم اپنی ڈیوٹی اپنے دن کے اندر ایسے پروڈکٹیو کام لے آتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ خود بخود پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم. اب مائیں جو ہوتی ہیں نا, جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں ٹائم ملتا اتنا ڈرامے وغیرہ دیکھنے کا اور موبائل سکرول کرنے کا. جن کے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں نا, سکون مل جاتا ہے, جو بچے کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا مل جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اس لیے فاسق, اب ہم نے صرف قرآن پڑھنے تک نہیں رہنا, ہم نے فسق سے بچنا ہے کہ ہم کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے جس کی بدولت میرے اندر قرآن آ نہیں رہا, میں قرآن کو غلط طریقے سے پھر ٹریٹ کر رہی ہوں. مذاق ہوا نا, یہاں سے ہم ایک بات سمجھ آ رہی ہے, ہم سمجھ بھی رہے ہیں, ایک طرف سے ہم دینی بھی بن رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ہم اپنے اندر وہ چیزیں لے کے بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسے شخص لوگ ہوں گے جو دن کے ٹائم مومن ہوں گے اور رات کے ٹائم کافر ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو رات کے ٹائم مومن ہوں گے اور دن کے ٹائم کافر ہوں گے. مسلمان نہیں کہا, مومن کا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان کے اندر مکمل ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر ویسے ہی عمل کر رہا ہو, وہ مومن ہوتا ہے. تو رات کے ٹائم مومن ہوگا, دن کے ٹائم کافر ہوگا, دن کے ٹائم اگر کافر ہوگا تو رات کے ٹائم مومن ہوگا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے, ایسے بننے سے بچائے اپنی رحمت کے ساتھ. اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں, لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسے لوگ بننے سے بچائے کہ ہم کافر کی اس میں کیٹیگری میں فال کر جائیں. جی, اب آگے اللہ تعالیٰ اب بتانے لگے ہیں فاسقین کی نشانی. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نہیں گمراہ کرتا میں اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو. اب فاسقین کی سب سے پہلے کیا نشانی آتی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ 3 فاسقین کی نشانی بتانے لگے ہیں. الذین, وہ لوگ, ینقضون عہد اللہ, جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ, اللہ کے وعدے کو, من بعد میثاقہ, بعد اس کے پختہ کرنے کے, اس کو پکا کرنے کے. یہاں پہ وعدہ کر کے گئے ہیں اللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, لیکن کیا کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب کہا تھا کہ اللہ میں 5 پڑھوں گا, لیکن اس نے کیا ہوا, اللہ سے وعدہ کر کے گیا تھا اللہ میں 5 پڑھوں گا, اس نے 4 پڑھی, 1 چھوڑ دی. سمجھ آتی ہے کہ بھائی ابھی وہ اس راہ پہ چل رہا ہے, لیکن اگر وہ وعدہ کر کے گیا اللہ میں 5 پڑھوں گا نماز, اور اس نے 1 بھی نہیں پڑھی, تو کیا ہوا, وہ فاسقین کی لسٹ میں فال کر گیا. یہ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں ہمیں. یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جن کی یہ وعدہ توڑنے والوں کی نشانی بتا رہے ہیں وہ فاسقین کی بتا رہے ہیں, اور ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہم نے اس سوچ سے ان ایگزامپلس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے وعدہ نہیں توڑنا. اگر ہم نے اللہ کا وعدہ کسی سے بھی کیا نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جو ہے نا عام وعدوں پہ تو نہیں پکڑتا, لیکن جو تم اللہ کا پختہ نام لے کے وعدے کرتے ہو اس پہ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے ہم نے کسی سے بھی اگر وعدہ کرنا ہے پختہ, یعنی کہ اللہ کا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ یعنی کہ اس بات پہ کانٹریکٹ کرتا ہوں, تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے اللہ سے بھی جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی ہم نے توڑنا نہیں. ٹھیک ہے, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وَيَقْطَعُونَ, اور کاٹ دیتے ہیں, ما, جو, امر اللہ, حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, بھی ساتھ اس کے, أن يُوصَلَ, کہ جوڑا جائے اس کو, یعنی کہ رشتہ داری کو, کہ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں.
مطلب کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں، اگر تمہیں بلا نہیں رہے، یہ نہیں کہنا کہ وہ میرے اس پہ نہیں آیا تھا، میری خوشی میں شریک نہیں ہوا، میں نے نہیں ہونا، وہ میرے غم میں شریک نہیں تو میں نے اس کے غم میں شریک نہیں ہونا. ہم نے اس طرح کی یہ رشتہ داری میں کم از کم نہیں کرنی، کیونکہ رشتہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، رحم کے بارے میں، رحم کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ بھئی تم نے ان کے ساتھ کیسا، وہی کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، آسان طریقے کے ساتھ بولو. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ تم اگر اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہو، کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اخلاق سے بات کرتے ہو تو تمہارا جو ہے سگا دشمن ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا سگا دوست. اب قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارے اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے کسی کو اچھا بنانا ہے نا، اپنا گرویدہ بنانا ہے، تو اس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قیامت والے دن بھی اخلاق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا. تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کل میں نے جو نوٹ کیا، یقین کریں ہمارے اندر اخلاق کی کمی بہت زیادہ ہے. میں اعتکاف پہ بیٹھی نا، وہاں پہ عورتیں بہت زیادہ آتی ہیں نماز کے ٹائم تراویح میں بھی، اور عورتیں ایون دو کی جو اعتکاف بیٹھی ہوئی تھیں وہ نا ایک چیئر لے گئی آنٹی. یہ تو ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، اس طرح کی بیشتر ایگزامپلز جو ہے نا وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ کئی خواتین وہاں پہ آئی ہوتی ہیں. ایک لڑکی نے نا اس کی چیئر، ایک عورت نے اس کی چیئر اٹھا لی، اسے نہیں معلوم ہوگا یقیناً کہ یہ آنٹی نماز پڑھنے کے لیے اپنے لیے رکھی ہے، تو انہوں نے اس کی چیئر اٹھا لی اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لی. وہ نماز کہیں اسلام پہ بیٹھی تھی یا کوئی، تو انہوں نے جب وہ دیکھا اور اسلام پھیرا اور اس کے بعد اس کو اتنا بولی، یقین کریں مسجد میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تمیز نہیں، میں کیسے ڈھونڈ کے لائی ہوں چیئر اور آپ نے میری چیئر اٹھا لی ہے. تو مجھے بہت برا لگا. اور دوسری بات اس سے زیادہ مجھے پھر کیا برا لگا، یعنی اس کو بول دیا ٹھیک ہے یہ تو مجھے برا لگا، لیکن اس نے پھر کیا کیا، وہ عورت جو بولی تھی بول کے اس نے اللہ اکبر کیا، اور یقین کرے منہ اس کا ایسے رونا، اللہ الحمدللہ، یعنی رونے لگ پڑی اور رونے، یعنی سیریسلی ہم اتنے دوغلے اور منافق ہو چکے ہیں. ہم اللہ سے ویسی معافی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہم دوسروں کو دینا نہیں چاہ رہے. اس نے اگر چیئر اٹھا لی تھی تو کون سی قیامت آ گئی تھی، اس سے پیار سے مانگ سکتی تھی کہ دیکھیں بہن میری چیئر تھی آپ نے لے لی، مجھے پلیز واپس کر دیں. اگر وہ واپس نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر آپ اللہ کے گھر میں کھڑی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ تراویح پڑھنے آئی ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اور وہ لٹرلی رونے لگ پڑی اور اللہ اکبر کر کے اور اتنے معصومانہ شکل بنا لی. یعنی اللہ کو کیا پچھلا واقعہ یاد نہیں ہوگا اس کا؟ اللہ کو کیا اس نے پچھلا اللہ نے دیکھا نہیں ہوگا اس کا کہ 2 منٹ پہلے تم میرے بندے کے ساتھ کیا کر کے آئی ہو اور آ کے میرے سے معافی طلب کر رہی ہو؟ اس سے پہلے معافی مانگو. اسی لیے اتنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے سختی کے ساتھ کہا کہ حقوق العباد کی اتنی پکڑ ہونی ہے جتنی حقوق اللہ کی نہیں ہونی. اور دوسری بات پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کہنے میں بھی بڑی حکمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں ایک انسان حقوق العباد تب تک پورا نہیں کر سکتا جب تک وہ حقوق اللہ میں پورا فعال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں منوا لی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ اچھا کیوں رہوں گی جب مجھے میرے رب کا ڈر ہی نہیں؟ میں آپ کے ساتھ وعدہ پورا کیوں کروں گی جب مجھے میرے اللہ کا ڈر ہی نہیں؟ میں اوبویسلی تبھی اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گی، اپنے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ حقوق پورے تبھی کروں گی جب مجھے اللہ کا ڈر ہوگا. دونوں پوری ہو گئی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے. اصل میں اللہ نے دونوں ہی معاف نہیں کرنے، ہمیں دونوں کے بارے میں پکڑ ہونی ہے. بس کہنے کا انداز اللہ کا یہ ہے کہ پہلے تم تبھی حقوق العباد کو ہی پورا کر سکتے ہیں جو حقوق اللہ پہ پورا ہے. اس لیے میں نے جو زیادہ نوٹ کیا کہ ہم عبادتوں میں بڑے اکثر آگے نکل جاتے ہیں، ہم اپنے اخلاق سے مار کھا جاتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کرنا، کسی سے نہیں بھی آپ کی غلطی معافی مانگ لیں، نہیں بھی آپ کی غلطی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا معاف کرنے والا اور معافی مانگنے والا مجھے پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معافی کسی سے مانگتے ہو تو تمہاری عزت کم ہوتی ہے نا، بھائی بڑا دل مارنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہی عزت میرے سے لے لینا. سبحان اللہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے سے وہ عزت لے لینا، تو ہمیں اور کیا ضرورت ہے. اور ایک میں نے جو بڑی پیاری بات اپنی زندگی میں وہ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور اس کو مجھے پکا کرنے کی توفیق دے. جب کوئی مجھے برا کر جاتا ہے نا میرے ساتھ، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں اس کو یہ سوچوں کہ یہ بھی اس کے ساتھ بھی ویسا برا ہو، پتہ نہیں وہ زندگی کے کس حصے میں جا کے بدلہ اللہ تعالیٰ لے میرے ساتھ. اس نے اگر کسی نے برا کیا ہے تو پتہ نہیں کس زندگی کے کس حصے میں جا کر وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے. اب وہ کہیں پہ ہو، چاہے میں قبر میں لیٹی ہوں یا کہیں پہ بھی میں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ اس کے اپنی زندگی بھگت رہا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ یعنی وہ میری وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے کوئی میرا مسلمان بہن بھائی، تو مجھے اس ٹائم کیا ملے گا؟ وہ بیچارہ اپنے دکھوں میں، ٹھیک ہے. اور اب دوسری بات کہ میں پتہ نہیں کتنوں کو میں دکھ پہنچا چکی ہوں گی.
ایسے ہی ہے نا انسان ہر ایک کے, اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو پتہ نہیں میں نے کس کے ساتھ کتنا برا کیا ہوگا. تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ, میں نے جتنوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں نے اس کو معاف کیا, اس کے بدلے تو مجھے معاف کر دے. تو کس کی معافی بھری ہوئی؟ اللہ کی معافی, اوبویسلی اللہ کی معافی بھری ہوئی. تو ہم نے یہ انداز اپنانا. اور پھر دیکھیں جو کوئی برا کرتا ہے نا, اگر میں نے معاف کر بھی دیا نا, اگر اس نے معافی نہیں نہ مانگی, اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کی سے نکلوا لینا. کیونکہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا, اس نے معافی نہیں مانگی, میں نے اس کو گرچہ معاف کر دیا, اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے, اس نے اگرچہ معافی نہیں نہ اگر مانگی تو اللہ نے کہیں نہ کہیں سے اس کا بدلہ نکال لینا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں شوق ہوتا کہ کوئی یعنی کہ اس سے بدلہ لے ہی آئی جائے, کیونکہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ بڑے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, بڑے ادھر ادھر کی جو اس کے ساتھ فیملی ہوتی ہے نا, وہ بھی ساتھ اس کے وہ ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ اپنانا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اس کے ہم نے سب کو معاف کیا, اس کے بدلے ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا, مجھے یاد نہیں, ہمیں معاف کر دے. یہ بہت بڑا بزنس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی دوسری کیا ہے کہ وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو آپ ہمارے کئی بھی بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کی ناراضگی ہے تو وہ جا کے ختم کیجئے گا اور پہل کریں. اور پہل کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہل کرتا ہے, کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور پہل کرتا ہے جا کے, اس کو 100 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. آج ہمارے پاس 1 اونٹ لینے کی سکت نہیں ہوتی, تو کہاں بیٹھے بٹھائے 100 اونٹوں کی قربانی کا ثواب مل رہا ہو, تو ہمیں کیا چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے ہم نے, اگر ہمارے ساتھ کوئی ناراض ہے تو ہمیں جا کے اس سے پہل کر کے سلام لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو کوئی 3 دن تک ایک مسلمان سے ناراض رہتا ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. 3 دن تک مہلت دی گئی ہے. 3 دن کے اندر آپ کوشش کیا کریں کہ ہم جو ہے نا, کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا یا ہمارے سے کسی سے برا ہو گیا تو جا کے ہم اس کے ساتھ معافی تلافی کر لیں. کیونکہ تیسرے دن اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم اچھی حالت میں موت نہیں آئی, کیونکہ ناراضگی کی حالت میں کسی مسلمان بہن بھائی سے ہم ناراض ہیں تو تیسرے دن ہم نے جا کے, کیونکہ نمازیں بھی ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی جو بلانا ہی نہ چاہے, جو بلانا نہ چاہے, اس کی یہ بات ہے کہ اگر آپ یعنی کہ دیکھیں نا, آپ نے گئے ہیں ایک دفعہ, اس کو بلایا ہے, آپ ان کے گھر گئے ہیں, وہ پسند ہی نہیں کر رہے میرے گھر آئے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 دفعہ آپ نے کیا, 3 دفعہ بڑی حد ہو گئی نا. اب آپ نے بلا وجہ ان کے گھر نہیں جانا کیونکہ آپ کو وہ پسند نہیں کر رہے, معافی تلافی کے لیے بھی نہیں جانا. لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو دوبارہ ملاقات کا موقع ملے, آپ نے بڑے احسن طریقے سے ملنا ہے, ایسے سلام لینا ہے, اگرچہ وہ آپ کا ہاتھ دھتکار کے پیچھے کر دے, آپ نے ان سے ملنا ہے. کبھی بھی آپ کی ملاقات ان سے ہو جاتی ہے کہیں پہ, کیونکہ اگر فیملی میں ہے, یہ زیادہ فیملی میں ہوتا ہے نا, تو فیملی میں ہے تو اوبویسلی کسی شادی بیاہ پہ کہیں پہ بھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو آپ نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ ان سے ملنا ہے. بار بار جا کے, یہ بھی غلط ہے کہ ہم ایک انسان بار بار ہمیں گھر سے نکالتا جا رہا ہے اور ہم اس کے وہ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمیں, مومن جو ہے عزت نفس والا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ایسا کر لیں گے کہ منہ سائڈ پہ کر لیں گے. ہاں تو دیکھیں نا, آپ نے جب ہمارا اسلام کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ نے جو ہے آپ کا دشمن جو ہے سگا دشمن سگا دوست ہو جائے گا, تو میرا ماننا ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہمیں تھوڑی سی, ہم جلدی بے صبرا کر دیتے ہیں, ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے اخلاق میں یا ہمارے اس میں رویے میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہوگی, یا ہمارا دل کہتا ہوگا کہ بھئی اب میں اس کو کیوں بلاؤں, تو انشاءاللہ ہوگا. کیونکہ ہم نے اس بلیو کے ساتھ, کیونکہ قرآن کہتا ہے تو قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہوتی, ہم نے بس بلیو اپنا تھوڑا سا اور اوپر رکھنا ہے اور تھوڑا سا صبر کرنا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی یعنی کہ نہیں کر رہا تو صبر کے ساتھ, اس کو کہیں پہ بھی نظر آتا تو ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے رہنا ہے. یہ فاسقین کی 2 نشانیاں ہو گئی. سب سے پہلا, وہ وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, توڑ دیتا ہے, اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑتا ہے. پھر دوسری بات کہ وہ جو ہے رشتہ داری کو توڑتا ہے, کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا جس کو حکم دیا اس کو توڑتا ہے. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, طرح طرح کی بات, ادھر کی چغلی ادھر جا کے کی, یہ فساد ہے نا. وہی ہمارے اسلام کہتا ہے کہ فساد جو ہے وہ قتل سے بھی, قرآن پاک میں آتا ہے نا, فساد جو ہے قتل سے زیادہ برا ہے. قتل کرنا اتنا برا نہیں ہے کسی انسان کو, فساد جتنا برا ہے. دیکھیں آپ قتل کرتے ہیں تو ایک زندگی ختم کرتے ہیں, لیکن فساد جب پھیلاتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑ دیتے ہیں. بڑے بڑے میں نے اجڑتے دیکھے ہیں گھروں کو, ایک فساد اور ایک گندی بس کوئی سوچ ان کے ذہن میں ڈالنی ہے, کوئی بری بات ان کو بتانی ہے غلط سلط لگا کے, اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور گھروں کو تباہ کرنے والے شیاطین کے ساتھی ہیں.
تو یہ جو ہے نا کہ شیطان کے پاس ہر روزانہ اس کے چیلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میں فلاں کی جو ہے نا قتل کروا کے آیا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن بڑا کوئی تم بہت بڑا کام نہیں کر کے آئے. پھر وہ جا کے کہتا ہے میں نے آج بندے اس کو ایک کو کافر کر دیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے شراب پلایا, کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. لیکن ایک جا کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی. تو وہ کہتا ہے تو آ جا میرے ساتھ, تو میرا ساتھی ہے. اس کو اتنا پسند ہے طلاق کروانے والا. اور آج کل ہمارے یہ وہ آتا ہے نا شیاطین ہی اپنے شیطان سرداروں کی طرف, ویسے کہ ہمارے انسان بنے ہوئے ہیں وہی شیطان سردار بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جا کے جو ہے نا ان کا کام آسان کر رہے ہیں شیاطین کا, جو گھروں کو بلا وجہ وہ کر رہے ہیں. وہی ہے نا کہ اگر آپ کو کسی کے گھر کی بری بات پتہ چل جاتی ہے, کسی کے شوہر کی یا بیوی کی, تو اس کو جا کے پیار سے سمجھائیں, کسی کو بتائیں مت. آپ ان کا راز رکھیں, چھپا لیں کہ گھر خراب نہ ہو. جی کیف تکفرون, کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو, تم سب انکار کرتے ہو. تا شروع میں آ گیا تم کے لیے. کیف تکفرون, کیسے تم انکار کرتے ہو, باللہ اللہ کا, وکنتم امواتن, اور تھے تم مردہ, فاحیاکم, پس زندہ کیا اس نے تم کو. اب کم اینڈ پہ آ گیا ہے, تم سب کے لیے آ گیا ہے, ٹھیک ہے. پس زندہ کیا اس نے تم کو, ثم یمیتکم. اب یہ دیکھیں یہ پہلے ماضی کی بات ہو رہی تھی, فاحیاکم, پس زندہ کیا اس نے تم کو, ماضی کی بات. ثم یمیتکم, یہاں پہ ہم کیا کہیں گے, پھر مارتا ہے وہ تم کو, پھر مارتا ہے وہ تم کو. مارے گا کیوں کہا ہم نے, مارے گا کیوں کہا ہم نے, مارے گا یا مارتا ہے کیوں کہا. کیسے ہمیں پتہ چلا مستقبل کی بات ہو رہی ہے یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے, فعل مضارع ہے نا, کیسے پتہ چلا فعل مضارع ہے. یا شروع میں آ گیا, ایگزیکٹلی یا شروع میں آ گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے تو ہم نے بات کی, ماضی کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے پہلے تم مردہ تھے, پھر تمہیں زندہ کیا, پھر مارے گا وہ تم کو, ان قریب تم مارے جاؤ گے, پھر زندہ کرے گا وہ تم کو. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ ماضی کا صیغہ یوز کیا کہ تم زندہ کیا اس نے تم کو, تو ابھی تو سارے زندہ نہیں ہوئے. ابھی تو کتنے ہماری جو قیامت تک آنی ہے جنریشن وہ زندہ نہیں ہوئی, وہ تو ابھی فوت ہی ہے نا, وہ ابھی ایگزسٹنس نہیں, ان کی بس روحیں ہیں نا, تو ابھی ان کو زندہ نہیں کیا. تو یہ بات اس لیے کہ یہ کتاب کون پڑھے گا, یہ لفظ کون پڑھے گا, جو زندہ ہو چکا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے, جو جن کی روحیں زمین یعنی کہ روحیں پڑ چکی ہیں جن کے جسموں کے اندر, اللہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اور جو ہم سے پہلے فوت ہو گیا, آنے والوں کے لیے تب جب وہ آئیں گے تب یہ کتاب پڑھیں گے نا. جی کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا. اب اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں کہ تم ہو کیا, یعنی کس طرح سے تمہاری وہ ہے, اور تم پہلے بالکل کچھ بھی نہیں تھے, مردہ تھے, اور پھر میں نے تمہیں زندہ کیا, پھر مارے گا وہ تم کو, ثم یحییکم, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. یعنی کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے, پھر جب قیامت کا ٹائم آئے گا تو ہم سب زندہ کیے جائیں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف, الیہ اس کی طرف, ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے موت اور زندگی کی. جی هو الذی, وہی ذات, الذی ایک شخص کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے اللہ کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ذات پاک کہیں گے. هو الذی, وہی ذات پاک, خلق, پیدا کیا. ایک مرد کے لیے آتا ہے نا خلق, ضربہ کے وزن پر, خلق پیدا کیا, لکم اس نے تمہارے لیے, ما فی الارض, ما جو فی میں زمین میں, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین جو ہے, پہلے اللہ نے زمین کی ساری بات کی نا, اب اللہ نے کہا جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے. اب دیکھیں نا, ہم جو چیزیں بھی سوچتے ہیں نا وہ ہمارے لیے بنی ہوتی ہیں, اور مٹی سے اس کا پیدائش ہوتی ہے. یہ تو اوپر کی ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں نا تو وہ بھی مٹی ہی سے ہم نے لے کر بنائی ہیں. اب اگر ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ ٹیبل بنا ہوا ہے, یہ ڈائس بنا ہوا ہے, تو یہ کس سے بنا ہے, لکڑی سے بنا ہے. لکڑی کہاں سے نکلی, لکڑی مٹی سے نکلی. اب ہم پھل کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, ساری کہاں سے آتی ہیں, مٹی سے. ہم نے اگر اللہ نے ہمیں اللہ نے مٹی بنایا ہے تو مٹی کا ہی ہمیں مٹی ہی غذا رکھتی ہے ہماری. پتہ ہے ہم مٹی کھاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے جس طرح ہمیں مٹی کو اتنا خوبصورت بنا دیا نا, ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی بڑا خوبصورت بنا دیا. اب یہاں سے ویسے میں مٹی پکڑ کے کھانے لگ پڑوں تو سارے مجھے پاگل کہیں گے کہ اتنی بڑی ہو کے مٹی کھا رہی ہے, لیکن انڈائریکٹ ہم ہر چیز مٹی سے بنی بھی کھا رہے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن طریقے سے بنا کے ہمارے لیے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی اس زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے ہے. ثم استوى الى السماء, پھر متوجہ ہوا, الى السماء, آسمان کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ کی آسمان کی طرف. یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے. لیکن ایک صورت میں
سورہ عنکبوت میں آئی تھنک وہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یعنی کہ آسمان کو بنایا، تو اس میں ہاں جی دخان میں دھواں دھواں تھا آسمان. ہاں جی، تو یہ چیز کہ پہلے ہی جو ہے کیا نام لیتے، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوا وہ الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس اس نے پورا کیا اس کو، 7 سماوات آسمان، اللہ نے پھر مکمل 7 آسمان بنائے. 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر موجود ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس لیے کسی کا نام علیم نہیں رکھنا چاہیے، عبدالعلیم رکھنا چاہیے. تو اب ہمارے ماموں کا نام بھی علیم ہے، اور ہم علیم کہہ کے ماموں علیم کہہ کے منہ پہ اتنا پکا ہو گیا. اب کوشش کرتے ہیں کہ بڑی یعنی کہ عبدالعلیم، ماموں عبدالعلیم ہی نکلے، وہ ذرا بڑا وہ لگتا ہے منہ سے نکالنا، کیونکہ وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں علیم سے. تو ہم کسی کو علیم نہیں کہہ سکتے، جاننے والا نہیں کہہ سکتے، اللہ جاننے والا ہے مکمل. جی آگے اگلا جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری اوقات بتا رہے ہیں کہ تم ہو کیا، میں نے کس طرح سے تمہیں زندہ کیا، اور پھر میں کس طرح سے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت جہنم کی بات بتا رہے ہیں، پھر ہر ساری جو ہے نا انسانوں کی بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے زمین کو بنایا. اب اس ساری باتوں کو بتانے کے بعد آپ دیکھیے گا، اب اللہ تعالیٰ ہماری ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ تمہاری شروعات پھر کیسے میں نے کی. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ لِل سے، ملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، انا ہوتا ہے نا بے شک، یا چھوٹی یہ لگ گیا میں، انی بے شک میں، جس طرح قلم ہوتا ہے قلمی، میری قلم، ٹھیک ہے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ. اب یہاں پہ ورڈ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا نائب ہوتا ہے. نائب وہ ہوتا ہے، اگر وزیر اعظم ہوں تو میں نے کسی کو ہائر کیا اپنے نائب کے لیے، وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تو ہر حکم میرا ہوگا، کام وہ کرے گا. ایسے ہی ہے ہماری دنیا میں بھی، ایسے ہی ہے، حکم میرا چلے گا، آگے کام وہ کرے گا جس کو نائب رکھا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمارے حاکم ہیں. اللہ نے اپنا نائب بنا کے بتا دیا کہ تم نے ہر کام میرے حکم کے مطابق کرنا ہے، ادھر ادھر جاؤ گے تو تم غداری کرو گے. اب ایک میں رکھوں کسی کو اپنا نائب ہیں، تو وہ جا کے میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی بات سنے، ان کی بات مانے، اور ان کی بھی سنے اور میری بھی سنے، تو یہ غداری کے اندر آئے گا نا. تو اگر ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو ہم اگر شیطان کی محفلوں میں جا کے بیٹھیں گے، اس کی بات سنیں گے، تو ہم اللہ سے غداری کریں گے. اور اللہ کی غداری، دنیا میں کوئی غداری کرتا ہے نا تو ساری زندگی کے لیے اس کی نسلوں پہ کالک لگ جاتی ہے. یہاں پہ ان کو ملک سے دربدر کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہے نا ملک سے وہ تو خود بھاگ جاتے ہیں نا، ان کی تو سزا بہت وہ ہے، تو ان کی نسلوں کے اوپر آتا ہے کہ بھئی غدار کے بچے ہیں. تو یہ چیز کہ اللہ پھر جب اپنے اللہ سے ہم غداری کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی، ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور خلیفہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم ٹھیک خلیفہ ہے نا، اگر ہم سچے اپنے حاکم کی بات ایک ایک مان رہے ہیں، تو پھر ہم سے پاورفل کوئی نہیں. کیونکہ اگر ایک وزیر اعظم ہے، اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے نیچے اس کا نائب ہے، تو وہ اس کو جو حکم کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی بات مانتا ہے، اس کے ساتھ وہ مخلص ہے، تو اس کا پوری دنیا میں پروٹوکول ہی وکھرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہم اللہ کے نائب ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے اوپر فیل کیا کہ میں رب کا نائب ہوں اور میرا ایک وقار ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو، آپ نے فرمایا اللہ کو جو ہے طاقتور مومن پسند ہے کمزور مومن سے. تو ہم نے اتنا طاقتور کیسے بنیں گے جب ہمیں اپنے اوپر بلیو ہوگا اور ہمیں اللہ پہ یقین ہوگا، تو ہم تب جو ہے پکے مومن اور وہ بنیں گے. ہم نے اس پروٹوکول سے زندگی گزارنی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. فخر اور تکبر اور جو ہے نا عزت نفس اور وقار کے اندر بڑا تھوڑا سا پردہ ہے، تھوڑی سی حائل ہے جو ہے نا، سمجھ اس کو تھوڑا سا کہہ لیں، اس کے اندر اونچ نیچ ہے، لیکن اس کے معنی میں بہت فرق ہے، بہت اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر میں وقار کے ساتھ بیٹھوں گی تو آپ کو اس کے اندر جھلک نظر آئے گی وقار کی، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پہ میں تکبر کے ساتھ بیٹھوں گی تو آپ کو اس میں بھی فرق نظر آئے گا کہ بھئی یہ تکبر کے ساتھ جو ہے نا بات کر رہی ہے اور اس کے اندر تکبر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بڑی چھوٹی سی ہم نے پہچاننا ہے. اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے آج کل جو ہے میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ تکبر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اب ایک دفعہ لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ نا ایک بزرگ آدمی آئے،
تو آ کے نا انہوں نے نا تھوڑی سی مانیٹائزنگ کرنی تھی کسی بک کے بارے میں یا کسی، انہوں نے نا مجھے سننے نہیں دیا نا صحیح طرح سے، تو وہ بولنے لگے اونچی آواز میں تھوڑا، تو ایک ینگ سا لڑکا اس اتنا شاؤٹ کرنے لگ پڑا، کہتا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے لائبریری، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں پہ آہستہ بولیں، آپ نے بیٹھنا ہے تو یہاں پہ آہستہ بولیں، نہیں تو آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میری بات تو سن لیں، اس طرح وہ پھر آگے سے شاؤٹ اس کو بولنے نہ دے کہ آپ کیا، جو لائبریرین تھا وہ آرام سے بات کر رہا تھا، لیکن جو بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ تھا وہ اس کو شاؤٹ کر رہا تھا کہ آپ کو یہی مینر پتا کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ یہ ظاہر کراتے ہیں کہ میں غلط ہونے نہیں دے سکتا، میں غلط جو مجھے پتہ چل گیا میرا حق ہے، میں حق لینا جانتا ہوں۔ کیا حق لینے کا صرف یہی انداز ہے؟ بالکل اس کی بات ٹھیک تھی اس بچے کی کہ یہاں پہ آپ شاؤٹ نہیں کریں، لیکن انداز 100% غلط تھا۔ وہ بزرگ آدمی ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ لائبریری میں کیسے بولنا ہے، آپ ان کو پیار سے لے جا کے بات کریں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ آہستہ آواز میں بات کریں گے، یہاں پہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، لائبریری میں الاؤ نہیں ہے ہم اپنا حق بھی شاؤٹ کر کے نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر اگلا بندہ نہیں دے رہا، اڑا ہوا ہے اس بات پہ، اڑ گیا ہے، تو پھر آپ اپنا اس کے اوپر حق لے سکتے ہیں جس طرح سے۔ لیکن ہماری جنریشن نا یہاں سے اٹھی ہے اور یہاں پہ نا اگنورنس پہ چلی گئی کہ میں نے سب کو اگنور کرنا ہے، میں نے سب کو روب دکھانا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر میں بنوں گا کہ بھائی اب میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں۔ بلیو می، میں نے بڑے ایسے دیکھی ہیں نا بچیاں آتی یونیورسٹی میں ایسے ہیں، ان کے یوں ماؤں ہوتی ہیں اور جب وہاں سے نکل کے جاتی ہیں اور ایسے ان کا وہ بنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایسا کریٹ کیا ہوتا ہے، وہ بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا، اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اوور کانفیڈنس پتہ ہے بہت برا لگتا ہے۔ انسان کانفیڈنس کی حد تک رہنا بہت اچھا ہے، انسان کو بات کرنی آتی ہو، بات سمجھ نہیں آتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو نیچا دکھانا والا آپ لگ جائے نا تو پھر بہت آپ کہیں کے نہیں رہتے، یقین کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کے سامنے آپ کو ذلیل کر کے دکھاتا ہے جب آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس کو میرے سے چھینتا ہے تو میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو ہم نے تکبر نہیں کرنا، اس کے اندر بہت تھوڑی سی باریکی ہے، ہم نے کانفیڈنس لے کے آنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ بات کرنی آنی چاہیے، ہمیں اپنی بات اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا آنا چاہیے، اور یہ بھی کبھی نہیں کہنا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، کہنا میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کو دیکھیں نا یہاں پہ اگر میں 6 لکھتی ہوں، اس طرح سے 6 لکھتی ہوں تو آپ کو 9 نظر آئے گا، مجھے 6 نظر آئے گا۔ وہی بات کہ میں کہوں گی یہ 6 ہے، آپ کہیں گی 9 ہے، ہم دونوں لڑنے لگ پڑے، بات تو دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں کو سمجھنا ہے اور کہنا ہے میں بھی ٹھیک ہوں، ہاں آپ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن میں ہی ٹھیک ہوں یہ نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اللہ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میرے نبی بات کہہ سکتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ جی آگے ہم چلتے ہیں کہ خلیفہ اگر ہمیں کہا ہے تو ہم نے خلیفہ بن کے دکھانا ہے اپنے عمل سے۔ قالوا اتجعل، قالوا تو انہوں نے کہا، یہ اللہ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں نا، جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تیرے رب نے، یہ اللہ تعالیٰ صرف نبی سے بات نہیں کر رہے، ہم سے بات کر رہے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نا ہم سے بات کر کے کہہ رہے ہیں تیرے رب نے، انڈیویجولی ہر کو کہہ رہے ہیں، جو پڑھتا ہے نا، اب میں پڑھ رہی ہوں تو اللہ میرے سے بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور یہ بات آتی ہے کہ ایک سمپل سی جب ہم بات سمجھ لیں گے نا تو ہماری زندگی سے انشاءاللہ یہ باتیں اور خلشیں جو ہیں دور ہو جائیں گی، کہ دیکھیں جب میں گناہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ کر کے فرشتوں سے وہ کر کے کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا، میرے بندے میرے پاس آئیں گے، میرے بندے میری عبادت کریں گے۔ تو جب ایک جو ہے انسان گناہ کرتا ہے نا تو مجھے یہ جو ہے نا کس اسکالر کا میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں گناہ اگر کروں نا، گناہ میرے سے ہو رہا ہے اور میں گناہ کروں اور شیطان کی میں نے بات مانی، تو شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو اور اللہ نے چیلنج کیا تھا شیطان کو کہ تو لیا میرے بندے جو ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے، اگر جو تیری بات سن کے آئیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ تو جب ہم گناہ کر رہے ہوں گے تو کیا فرشتوں کو اللہ کیا دکھاتے ہوں گے کہ یہ ہے وہ سیمپل جو میں نے بنایا تھا، جس کے لیے تیرے سے بھی میں نے جو ہے نا تجھے بھی چیلنج کیا، شیطان کو چیلنج کیا، اور تمہیں کہا تمہیں کیا پتہ ہے کہ میں نے کون بنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا یعنی فیل ہوتا ہوگا ہمارے بارے میں کہ یہ میں نے بنانا تھا، یہ انسان میں نے اس طرح کا بنانا تھا، اور جب ہم نیکی کرتے ہوں گے تو اللہ کہتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ دیکھنا ذرا، میں تجھے کہتا تھا نا کہ میں بناؤں گا نا، تو کہتا تھا فساد کرے گا، یہ دیکھ فساد کر رہے،
تو ہم نے یہ اللہ ہاں ہم نے خلیفہ ہے نا، تو خلیفہ ہم نے پھر اپنے حاکم کا فخر بھی تو بننا ہے نا. ہم نے اپنے حاکم کو یعنی پتہ چلے کہ جو مجھے حکم کرنے والا ہے اور جو میرے اوپر سرپرست ہے، ساری چیزوں کا میرے دیکھنے والا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلے ہاں میں نے کوئی بنا کے کوئی یعنی کہ سیمپل غلط نہیں بنایا، میں نے کوئی اچھا ہی بنایا. تو ہم نے اللہ والے بننے ہیں، ہم نے شیاطین والے نہیں بننا، کیونکہ یہ شیطان اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ چیلنج کیا ہوا ہے نا. تو اب ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کریں. اللہ کہتے ہیں نا فرشتوں کو میں بلاتا ہوں، اور اگر تم گروپ میں بیٹھ کے بات کرتے ہو میری، تو میں گروپ میں بیٹھ کے فرشتوں کے گروپ میں بیٹھ کے تیری بات کرتا ہوں. اگر تو انڈیویجول ہو کے اکیلا ہو کے بات کرتا ہے تو میں اکیلا تیری بات کرتا ہوں، تجھے اکیلا یاد کرتا ہوں. اب یقیناً ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح محفل فرشتوں کی محفل لگا کے ہماری بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو اب جب ہم اکیلے ہو کے بات کرتے ہیں تو اللہ اکیلے ہمیں یاد کرتے ہیں. اور ایک شخص جو نیکیاں کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ پورے ملائکہ میں منادی کرواتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ فرشتے آ کے دنیا میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آٹومیٹک اس کا اورا ایسا بننے لگ پڑتا ہے، لوگ اس سے کھینچے چلے آتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، صرف جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیکھا ہے وہی آئیں گے. دوسرے جو کفار ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، ان کے دلوں میں روب آئے گا، محبت نہیں آئے گی. ان کے دلوں میں اللہ روب ڈال دے گا اس شخص کا. روب کے جس طرح سے وہ ہے نا کہ ابو جہل کا کسی نے دینے تھے پیسے، ان سے لینے تھے، ابو جہل سے پیسے لینے تھے واپس. تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ لینے گئے، تو انہوں نے کہا سرداروں نے کہ جاؤ جو ہے نا لے کے آؤ اس کو، یعنی کہ وہ بات کرنے آئے گا تمہارے پاس واپس لینا، تو تم نے دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تم نے ان کو چیز واپس نہیں کرنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں کی تم نے امانت دینی ہے، تم واپس کرو. تو اس نے فوراً سے پکڑا دی واپس. تو وہ واپس اپنے سرداروں میں آیا تو وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، تم فوراً سے واپس دے کے آ گئے ہو. کہتے ہیں وہ مجھے ایسے لگا جس طرح اس کے ارد گرد دو ببر شیر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے، اگر میں انکار کروں گا تو وہ مجھے نوچ لیں گے. اصل میں تو وہ ببر شیر نہیں کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اورا ایسا بنایا ہوا تھا کہ روب پڑا ہوا تھا کفار کے دلوں کے اندر. تو اس لیے ان مومن جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں کفار کے دلوں میں، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جی آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تو بنائے گا زمین میں من یفسد فیہا، کہ وہ فساد کریں گے اس کے اندر، زمین کے اندر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ بہائیں گے خون بہائیں گے یعنی کہ ناحق قتل کریں گے. یہ اس لیے فرشتوں نے کہا کیونکہ پہلے یہاں پہ جنات موجود تھے، جنات رہا کرتے تھے. تو جنات جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بڑے فتنے فساد کرتے تھے، بہت جو ہے نا مار پیٹ کرتے تھے، قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان بھی ایسا ہی کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اللہ تجھے تسبیح کی ضرورت ہے، تو اللہ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہماری تسبیحات کی. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو نے ایسا بنانا ہے تو ہم تو تیری تسبیح کر تو رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں تسبیح ہر طرح کی ہوتی ہے. اگر میں درود شریف پڑھ رہی ہوں تو میں تسبیح کر رہی ہوں، لیکن میں اللہ کی حمد بیان نہیں کر رہی. اگر میں تسبیح پڑھ رہی ہوں کوئی اس طرح کی جس میں میں اپنی یعنی کہ کوئی مدد مانگ رہی ہوں، تو میں اس کے اندر اللہ کی حمد بیان نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں تسبیح ہم بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. فرشتے کون سی ہم تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور تجھے کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادتیں کر تو رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ انی اعلم، کہا اللہ نے بے شک میں اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یہ بات جب اللہ نے کی اور فوراً آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم کی بات کر دی کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے جو علم میں انسانوں کو دینا چاہتا ہوں. فرشتے اس مراد کو نہیں پہنچ سکتے جتنی مراد کو ایک مومن پہنچ سکتا ہے. کافر اور برے انسان کی بات نہیں کر رہے، ایک جو اللہ والا ہے جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا بنائی، جس کو اپنا خلیفہ بنایا. ہم برے لوگوں کی بات نہیں کریں گے تو کیونکہ وہ شیطان کے خلیفہ ہیں، وہ شیطان کی بات مان رہے ہیں تو شیطان کے خلیفہ. اللہ ہمیں اپنا خلیفہ بننے کی ہی ایکچول میں جو ہے توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر جو ہے اللہ نے فوراً بات کر دی علم کی. اب ایک جو مومن ہے وہ جب نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے کئی گنا اوپر درجہ پا لیتا ہے. فرشتوں نے اس کے سرونٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، ابھی بھی سرونٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں.
فرشتہ ہمارے لیے قرآن لے کے آ رہے ہیں، فرشتہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہا ہے، جاب پہ لگے ہوئے ہیں نا، فرشتوں نے ہمیں جو ہے نا جان نکالنی ہے، فرشتوں نے پھر جب مارنا ہے نا ہمیں تو وہ بھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے جاب کر رہے ہوں گے، وہ جب قیامت والے دن مار پڑنی ہے تو فرشتوں نے مارنا ہے، اور جن کو اچھا یعنی کہ پیش کرنا ہے، اچھی چیزیں پیش کرنی ہیں تو وہ بھی فرشتوں نے پیش کرنی ہے، تو یہ سرونٹ کے طور پہ کام کریں گے، اس لیے نیک مومن بننا ہے، تو نیک مومن کے لیے فرشتے بھی، اب ہم جب کہتے ہیں نا نیک لوگوں کو فرشتوں کے ساتھ ہم وہ کر دیتے ہیں، تو فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، جب ایک مومن انسان نیک بن جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے اوپر کا درجہ پاتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے جب تک اب آگے بھی قیامت اس کے بعد بھی زندگی ہے، انہوں نے کیا کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے۔ ہم نے جب جنت میں جانا ہے نا تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے کہنا اللہ ہم نے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا ہے، جب ہم نے دیکھ کے نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا تو کیسے کا دکھتا ہے، تو اتنا خوبصورت ہے، اللہ ہمیں ایک سجدہ کرنے دے۔ اللہ نے کہا، اللہ فرمائیں گے یہ سارے عبادتیں سجدے جو ہیں یہ تمہاری مشقتیں دنیا میں تھیں، اب تم جو یعنی کہ تم خوشی حالی ہے، تم نے کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا، تم نے صرف خوش رہنا ہے۔ تو یہ چیز کہ ہم نے اور یہ کہ شدت سے رونے والا سجدہ وہاں پہ نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ہی ہوگا، وہاں پہ شدت اور رونا تکلیف ہوگی نہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بلیسنگ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے شدت سے رو کے جو دعا کرتے ہیں ہمیں اس کو بلیسنگ کے طور پہ لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی غم آتا ہے تو ہم روتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن شدت غم سے کیا ہوا سجدہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر سرور بڑا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو ذرا زیادہ کیچ کرنا چاہیے کہ بس دنیا میں ہی ہے یہ۔ جی اب اللہ تعالیٰ علم کی بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں سے اوپر فوقیت کیوں ملی انسان کو، صرف علم کی بنا پر، فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو، اور وہ فرشتہ سجدہ سجدے میں پڑھ کے نہیں تھا، وہ تعظیماً سر کو جھکانے والا سجدہ تھا، اب وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب وہ بھی تعظیماً کسی کے لیے کھڑے ہونا، تعظیماً کسی کو جھک کے سلام کرنا، یہ سب منع فرما دیے گئے ہیں ہمارے اسلام نے۔ ہم کسی کو یہ جو ہوتا ہے نا اکثر ہمارے کلچر بنا دیا گیا ہے، اسکول کے اندر ٹیچر کلاس میں داخل ہوتی ہیں تو سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے سے منع فرمایا، ہمارے اسلام نے کھڑے ہونے سے منع فرمایا، کسی کے لیے تعظیماً ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کسی کے لیے۔ تو اب ہم نے یہ جو ہے نا ہم ویسے اگر دیکھیں نا کسی کو سی آف کرنے جانا ہے تو ہم اس میں جا رہے ہیں، محبت میں جا رہے ہیں، ہم اس کو یہ کرنے کے لیے نہیں کہ تم بہت اونچے اور کوئی یہ جو تھوڑا مارا آیا تو چل السلام علیکم، پھر وہ آ گیا نا، ڈسکریمنیشن آ گئی نا، ہم نے اس کے ساتھ تو یہ کیا، پھر وہی آ گیا نا، تعظیم والی بات آ گئی نا، ہم کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بڑا بندہ آیا تو اس کے لیے تو کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی ماڑا بندہ آیا تو ہم اس کے لیے بیٹھے رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی دیکھیں روزانہ آتا ہے ہمارے پاس، ہم روزانہ تو نہیں نا کھڑے ہو کے اس سے ملتے جائیں گے، کھڑے ہو کے ویسے ملنا، تعظیم والی بات نہیں کر رہی، ویسے ملنے کی بات کر رہی ہوں، ویسے انسان گلے ملنے کے لیے کھڑا، کوئی ذرا 4 دن بعد آتا ہے تو وہ پھر ہم ذرا کھڑے ہو کے ملتے ہیں کہ بھئی تھوڑے دن کے بعد مل رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیو کم ہو گئی یا اس کی ویلیو بڑھ گئی، وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیر بعد ملتا ہے تو نیچرلی دل کرتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ جو ہے نا ذرا گلے ملے اور اس کے ساتھ ذرا اپنائیت کے ساتھ ملے، کہ وہ آگے بھی آنے کے لیے اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے ادھر نہیں جانا ہے، میں وہ محبت کہیں پہ ہو تو وہ دوبارہ کھینچا چلا آتا ہے نا۔ تو اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی، انسان کو علم کی وجہ سے فوقیت دی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، وَعَلَّمَ اور سکھائے اس نے آدم علیہ السلام کو، اسماء کہتے ہیں زیادہ چیزوں کے نام، زیادہ چیزوں کے نام، کلہا تمام اشیاء کے نام، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، ان چیزوں کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر۔ اب یہ کہ آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیس ٹو فیس حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سکھایا تھا؟ ہمیں جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں نا، میں جب شروع میں پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا یعنی کہ آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے جس طرح ہم نے جنت میں بیٹھے ہیں اور اللہ کو دیکھنا ہے نا، تو مجھے ایسے لگتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں ایکچوئل میں دیکھا، کسی نے کوئی آنکھ ابھی ہماری اللہ نے ایسی بنائی نہیں کہ اللہ کو ہم فیس ٹو فیس دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، دل میں ڈالا، ساری باتوں کے نام، ساری چیزوں کے نام جو ہے سکھا دیے، ثم پھر عرضہم علی الملائکۃ پھر جو ہے ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی پس کہا، انبئونی بتاؤ مجھے، خبردار کرو مجھے، باسماء ان ناموں سے، ہاؤلائی ان تمام چیزوں کے ناموں سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو ہے چیزوں کے نام جو ہیں، چیزیں کوئی یعنی کہ جو بھی آنی تھی نا دنیا تک قیامت تک، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سکھا دی تھی، تو ان چیزوں کے نام، ان کا علم سارا دیا تھا۔
ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ بتاؤ، تو قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، نہیں علم لنا ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہم کو سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے. اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ ان کو جو بات بتاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ جان سکتے ہیں. نہیں تو قرآن میں سیدھا سیدھا آ رہا ہے، پہلے سپارے میں آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، اللہ ہم علم نہیں رکھتے سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھا دیا، اور ان کے علاوہ کوئی وہ بات نہیں جانتے. تو اور یہ بھی اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی باب توحید میں سے جو ہے حدیث ہے، جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتے. کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور صحیح بخاری کی حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے جس کو تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ مانتے ہیں، کیونکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے حدیث لکھی تھی کہ ایک حدیث پکڑتے تھے، ان کو معلوم ہوتی تھی تو اس پہ استخارہ کرتے تھے. جب تک استخارے میں دل کو سکون یا کوئی خواب میں نشانی نہیں نظر آتی تھی وہ اس حدیث کو نہیں لکھتے تھے. اس لیے تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ ان احادیث کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک احادیث ہیں. قرآن کے بعد ان حدیث میں جن کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کو دی جاتی ہے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ نے، کہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. کس طرح سے میرے نبی کو اللہ نے بہت علم دیا، کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، ہر طرح کا علم عطا کیا. وہ علم ہم کبھی گریب کر ہی نہیں سکتے، اس علم تک ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہر قسم کا علم دیا، لیکن جہاں تک پردہ اٹھایا بس وہیں تک اٹھا رہا. جنت جہنم دکھائی ہمیں نہیں معلوم. لیکن اب عالم الغیب تو اس کو کہتے ہیں نا، جس طرح آپ کے دل کا حال، میرے دل کا حال اللہ کو پتہ ہے، میرے نبی کو تو نہیں پتہ نا. اب میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اس ٹائم؟ نہیں پتہ، لیکن میرے رب کو پتہ ہے. اس لیے سب سے اوپر اللہ ہے، پھر اس کے بعد نبی ہے. میرے نبی سے اوپر کوئی نہیں، اور اس کے بعد اللہ ہے، اور اللہ سے اوپر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور میرے نبی سے اوپر بھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے درجہ بدرجہ انبیاء کرام ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن انبیاء کرام میں بھی میرے نبی سب سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.